حالیہ دور میں سعودی عرب کے اندر تبلیغی جماعت پر پابندی لگی ہے۔ میں سعودی عرب کے ماحول کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میں عربوں میں رہا ہوں، جاتا رہتا ہوں، آنے جانے کا ماحول میرا بہت اچھا ہے، میں ان کے مزاج کو جانتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے ان تک معلومات غلط پہنچی ہیں، ان تک باتیں ان کے بارے میں صحیح نہیں بتائی گئیں، جھوٹ بولے گئے ہیں، غلط کاری کی گئی ہے۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، اس جماعت پر پابندی لگانے کا فائدہ ہے جس کا کوئی جھنڈا، کوئی چندہ، کوئی ڈنڈے والا کام ہو؟ تبلیغی جماعت کا نہ کوئی جھنڈا ہے، نہ کوئی چندہ ہے، نہ کوئی ڈنڈا ہے، اس پر پابندی لگانے کا فائدہ کیا؟ اچھا، یہ جماعت کوئی جلسہ جلوس کوئی اس طرح کے معاملات میں آگے آئے تو پابندی کوئی بات بنتی ہے کہ یار یہ حکومت کی مخالفت میں چیز نہیں آئے گی۔ تبلیغی جماعت کا کون سا جلوس ہے، کون سا جلسہ ہے، کون سا روڈ بلاکنگ ہے، کون سا ہڑتال اور اسٹرائک کی ان کی کالیں ہیں؟ تو اس پر پابندی سے کیا فائدہ؟ حکومت سعودیہ سے ہم اس بات کا مطالبہ رکھتے ہیں کہ جعلی خطوط کی بنیاد پہ بندہ ایکشن لے لے، اس سے بہتر ہے کہ 4 بندے اس جماعت میں تشکیل میں بھیج دیا جائے اور وہ سینئر لیول کے آفیسرز ہوں اور آ کر یہاں آفیشل طور پہ ذرا وزٹ کر لیں، خفیہ طور پہ آ جائیں، اگرچہ نہ بتا کر آئیں، ظاہری دورہ نہ ہو، بالکل ہڈن وزٹ ہو، اس کے ساتھ آ کر آپ اس کو چیک کر لیں، دیکھ لیں، معاملات سمجھ لیں، تو آپ کو بہت اچھی ترتیب پر تبلیغی جماعت کا مسئلہ سمجھ آئے گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس سے الٹا مملکت کو نقصان ہوگا کہ جو 2 لفظ لکھے گئے پابندی کے، وہ پابندی اس وقت تک آپ برقرار رکھیں، آپ 4 دن آ کر لگا کے دیکھ لیں کہ معاملات ہے کیا۔ وہاں کے مولوی بیچارے جو وہاں کے خطبہ ہیں، ان حضرات کو پابند کیا جا رہا ہے کہ یہ خطبہ ہم لکھ کے دے رہے ہیں، اب پڑھیں۔ اب ظاہری بات ہے سرکاری مولوی ہوگا، وہ تنخواہ سرکار سے لے گا تو وہی پڑھے گا نا۔ میں کہتا ہوں جس افسر نے پابندی کا آرڈر ایشو کیا ہے نا، اگر وہ 3 دن اس جماعت میں بیٹھ جاتا تو وہ سمجھتا کہ ہم سے زیادہ توحید بیان کرنے والے اور ہم سے زیادہ اللہ اللہ سمجھانے والے ہیں۔ بھائی، دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری اصل تو علماء کی ہے۔ عالم دین کے پاس علم بھی ہے، پیغمبر کا وارث بھی ہے، اس کو ہر صورتحال میں دین اسلام کا تحفظ کرنا چاہیے اور دین اسلام اپنی ترتیب پہ سمجھائے، لیکن یہ کام علماء کی زیر نگرانی ہے۔ اور عوام میں کلمے کی بات، آخری 10 صورتیں یاد کر لیں، بھائی نیکی کی بات کر لیں، نماز کی پابندی کر لیں، حقوق دینے والے، اس طرح کی باتیں ہیں۔ کوئی حکومت سعودیہ کو اس پہ پابندی لگانے سے فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ الٹا نقصان ہوگا۔ ایسا تو میری کئی تشکیلیں اپنی 4 ماہ کے دور میں عرب علماء کے ساتھ ہوئی ہیں۔ میں حیران ہوتا تھا جب ہم ان کی ترجمانی کے لیے ٹھہرتے تھے کہ جب وہ بیان میں ٹھہرتے ہم ترجمانی کر کے عوام کو سمجھاتے کہ شیخ کیا کہہ رہے ہیں، تو بعض لوگ تو رونے لگ جاتے، ان کی تاندہ بن جاتا آنسوؤں کا، رونے میں ان کی ہچکی بن جاتی، وہ بات نہ کر سکتے۔ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، ہم عرب ہیں، ہماری قوم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، لیکن یہ کام اللہ نے تو عجم علماء سے لیا۔ ماشاءاللہ۔ حکومت سعودیہ سے ہم اس بات کا مطالبہ رکھتے ہیں کہ جعلی خطوط کی بنیاد پہ بندہ ایکشن لے لے، اس سے بہتر ہے کہ 4 بندے اس جماعت میں تشکیل میں بھیج دیا جائے اور وہ سینئر لیول کے آفیسرز ہوں اور آ کر یہاں آفیشل طور پہ ذرا وزٹ کر لیں، خفیہ طور پہ آ جائیں، اگرچہ نہ بتا کر آئیں، ظاہری دورہ نہ ہو، بالکل ہڈن وزٹ ہو، اس کے ساتھ آ کر آپ اس کو چیک کر لیں، دیکھ لیں، معاملات سمجھ لیں، تو آپ کو بہت اچھی ترتیب پر تبلیغی جماعت کا مسئلہ سمجھ آئے گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ جو 2 لفظ لکھے گئے پابندی کے، وہ پابندی اس وقت تک آپ برقرار رکھیں، آپ 4 دن آ کر لگا کے دیکھ لیں کہ معاملات ہے کیا۔ وہاں کے مولوی بیچارے جو وہاں کے خطبہ ہیں، ان حضرات کو پابند کیا جا رہا ہے کہ یہ خطبہ ہم لکھ کے دے رہے ہیں، اب پڑھیں۔ اب ظاہری بات ہے سرکاری مولوی ہوگا، وہ تنخواہ سرکار سے لے گا تو وہی پڑھے گا نا۔ حالیہ دور میں سعودی عرب کے اندر تبلیغی جماعت پر پابندی لگی ہے۔ میں سعودی عرب کے ماحول کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میں عربوں میں رہا ہوں، جاتا رہتا ہوں، آنے جانے کا ماحول میرا بہت اچھا ہے، میں ان کے مزاج کو جانتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے ان تک معلومات غلط پہنچی ہیں، ان تک باتیں ان کے بارے میں صحیح نہیں بتائی گئیں، جھوٹ بولے گئے ہیں، غلط کاری کی گئی ہے۔ میری معلومات میں بر صغیر ہمارا ملک پاکستان، ہندوستان کے کچھ شرپسند عناصر نے مختلف بندوں کے نام پہ انہیں ہزاروں خطوط لکھے ہیں، ہزاروں خطوط۔ ایک بندہ لکھ رہا ہے 100 آدمیوں کے مختلف ناموں سے، اور وہ سعودی ایمبیسی بھیج رہا ہے کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، آپ کے یہاں یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ میں آج آپ کی وساطت سے 2-4 باتیں آپ کو بھی عرض کرتا ہوں، اور اس میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں بھی ہماری گفتگو جاتی ہے۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، اس جماعت پر پابندی لگانے کا فائدہ ہے جس کا کوئی جھنڈا، کوئی چندہ، کوئی ڈنڈے والا کام ہو؟ تبلیغی جماعت کا نہ کوئی جھنڈا ہے، نہ کوئی چندہ ہے، نہ کوئی ڈنڈا ہے، اس پر پابندی لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ اچھا، یہ جماعت کوئی جلسہ جلوس کوئی اس طرح کے معاملات میں آگے آئے تو پابندی کوئی بات بنتی ہے کہ یار یہ حکومت کی مخالفت میں چیز نہیں آئے گی۔ تبلیغی جماعت کا کون سا جلوس ہے، کون سا جلسہ ہے، کون سا روڈ بلاکنگ ہے، کون سا ہڑتال اور اسٹرائک کی ان کی کالیں ہیں؟ تو اس پر پابندی سے کیا فائدہ؟ تو سعودیہ نے جو پابندی دعوت تبلیغ پہ لگائی، اس کی وجہ بنیاد یہی ہے کہ وہاں علماء کے پاس سیاسی قوت نہیں ہے،
تو میں نے یہ چند باتیں جو آپ کو کی ہیں اس وساطت سے کہ ہماری یہ بات مملکت سعودیہ تک جائے، آپ پابندی لگانا ہے تو بعد میں، لیکن ایک چلے کی تشکیل آپ کے لوگ بھی ذرا کرا لیں، آ کر دیکھ لیں اگر آپ کو قرآن اور حدیث کے خلاف، شریعت اور دین اور اسلام اور مذہب اور ایمان کے خلاف بات نظر آئے تو آپ پہلے پابندی لگا لینا، اس سے کون سا مسئلہ؟ بھائی کفار کے ممالک میں اس جماعت پر پابندی نہ ہو، اور جو خود کو مسلمان ہونے کی بات کرے اور اسلامی جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہونے کی بات کرے اور خود کو خادم الحرمین الشریفین ہونے کی بات کریں، تو انہیں بھی چاہیے کہ اس معاملات کو واضح طور پہ پرکھ لیا جائے اور اس معاملے کو دیکھ لیا جائے۔ میں حیران ہوں، وہاں پر سینما کی آج کل اجازتیں مل رہی ہیں، وہاں پر باقی انٹرٹینمنٹ کی اجازتیں مل رہی ہیں، ریاض میں پتہ نہیں کس کس موسیقار کو بلایا جا رہا ہے، لیکن پابندی ہے تو دعوت و تبلیغ پہ پابندی ہے۔ میرے خیال میں غلط فہمیوں کی بنیادیں ہیں۔ ہمارا یہ مقصد ہے کہ آپ کو کم سے کم وقت میں اہم اور ضروری باتیں بتائی جائے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے، تاکہ ہم ایسے ہی ویڈیو آپ کے لیے بناتے رہیں۔